کہ ہم اس روضہ رسول کو بھی باقی نہیں رہنے دیں گے. یہ تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور پوری دنیا کی جانب سے دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پا رہے, ورنہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, ان کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس بات کو کہا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم روضہ رسول کو بھی ڈھائیں گے. اگر ہم اپنی ضروریات کے لیے ان سے سوال کر سکتے ہیں, ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہماری حکومت کو, تو ہم 10 سوال لے کر ان لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس معاملے میں کھڑے ہونے میں کیا آر ہے؟ آپ بھی جنت البقیع گئے, کیا جذبات تھے آپ کے؟ دل یقیناً کس طرح محسوس کر رہا تھا, کیا عالم تھا جب آپ نے پہلی دفعہ وہاں پہ دیکھا ان مزارات کو, اور خاص کر وہاں پہ جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو سختی کی جاتی ہے, تو اس پہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولاسر ٹی وی کی جانب سے آج کے پوڈ کاسٹ میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پوڈ کاسٹ کا عنوان یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہوگا, جس میں ہمارے مہمان علامہ سید باقر علی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ مملکت پاکستان کے مشہور مذہبی اسکالر ہیں. جی علامہ صاحب, تو گزشتہ کم و بیش 50 سالوں سے ہیڈ کوارٹر مکتبہ تشیع سے یوم انہدام جنت البقیع کی آواز کو بلند کیا جا رہا ہے. آپ سے جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آواز جو 50 سالوں سے کم و بیش بلند کی جا رہی ہے, آخر یوم انہدام جنت البقیع ہے کیا, اور کیوں ہم مسلم دنیا میں اس آواز کو اجاگر کر رہے ہیں, اور اس کی 100 سال پرانا یہ ثانیہ ہے, اس کے محرکات کیا ہیں, اور کیوں اس وقت یہ آواز اتنی شدت سے بلند نہیں کی گئی؟ جی علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جواد صاحب آپ کا اور ولاسر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے بلایا گیا. جو آپ نے سوال کیا کہ گزشتہ 50 سال سے اس آواز کو ہیڈ کوارٹر مکتبہ تشیع کی جانب سے بلند کیا جا رہا ہے, اور یہ واقعہ تقریباً کم و بیش 100 سال اس واقعے کو مکمل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے کچھ زمینی حقائق پہ نظر کرنی پڑے گی کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے جس وقت یہ واقعہ پیش آیا. تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ابھی دنیا نئی پہلی جنگ عظیم کے واقعات سے باہر نکلی تھی, اور اس وقت جو ہے وہ دنیا کی ایک نئی جغرافی لوگوں کے سامنے آئی. بالخصوص سلطنت عثمانیہ, جو خلافت عثمانیہ جہاں پہ موجود تھی, وہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی کہ جس میں عرب کا علاقہ بھی, جسے حجاز اور نجد کا علاقہ کہتے ہیں, یہ بھی شامل تھا, اس سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا. اور جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تو یہ پوری سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو یہ جو علاقہ ہے نجد اور حجاز کا علاقہ, یہ علاقہ اس وقت جو ہے وہ آل سعود کے زیر اثر آ گیا. وہاں پہ کافی وقت سے جو ہے وہ 2 گروہ, ایک جو ہے وہ عبد الوہاب نجدی کے زیر اثر, اور دوسرا جو ہے وہ آل سعود کے زیر اثر جو ہے, یہ لوگ پہلے سے اس پورے علاقے میں شورشیں برپا کر رہے تھے. اور پھر جنگ عظیم کے دوران یہ کیونکہ استعمار کے نمائندے بن گئے, اور پھر جب جنگ عظیم اختتام پذیر ہوئی اور خلافت جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی, تو یہ علاقہ جو ہے یہ پورے کا پورا ایک حکومت کی سطح پر ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا, آل سعود کے حوالے. ابھی بھی وہاں پہ 2 نظام چل رہے ہیں پیرالل. ایک جو گورنمنٹ کے سارے نظام ہیں وہ آل سعود کے زیر اثر ہیں, اور جو مذہبی سارے نظام ہیں وہ آل وہاب کے زیر اثر وہاں پہ چل رہے ہیں. تو اب وہ جتنے مذہبی فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی جو ہے وہ اس جو محمد ابن عبد الوہاب صاحب تھے, انہی کے جو سوچ اور نظریات تھے جو ابن تیمیہ کو فالو کر رہے تھے, انہی کے مطابق مذہبی سطح کے فیصلے وہاں پہ سارے کیے جاتے ہیں. تو ان کے نزدیک کیونکہ مزارات پہ جانا تو دور کی بات ہے, مزارات کو بنانا یا انہیں باقی رکھنا جو ہے وہ بدعت کے اس میں دائرے میں آتا ہے. تو انہوں نے اپنے اس نظریے کو اپنی اس سلطنت میں نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے جنت البقیع کے اندر جو مقدس مزارات موجود تھے, جن میں بالخصوص دختر رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک, اور جو 4 ائمہ وہاں پہ موجود ہیں, حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے علاوہ جو ہے وہ ازواج رسول کے مزارات وہاں پہ موجود ہیں, اصحاب رسول کے مزارات وہاں پہ موجود تھے. ان تمام مزارات کو ڈھانے کا پروگرام بنایا. تو پاکستان میں اس وقت جو تحریک خلافت چل رہی تھی, یہاں سے باقاعدہ ایک وفد جو ہے جب یہاں خبر پہنچی تو وہ وہاں پہ گیا, اور انہوں نے حکومت آل سعود کے ساتھ اس معاملے میں مذاکرات کیے. تو اس وفد کو انہوں نے یقین دلا کے واپس بھیج دیا کہ ہم ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے. لیکن جب وہ وفد وہاں سے واپس آ گیا تو انہوں نے وہاں پہ یہ کام کر دیا, اور انہوں نے جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے مزارات جو ہیں ان تمام مزارات کو مسمار کر دیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ علامہ صاحب یہاں پہ ایک چیز سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً یہ آپ نے بتایا کہ ابن تیمیہ کی یہ سوچ تھی,
تو کیا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی تھے؟ کیونکہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے یقیناً ایک منظم سوچ تھی، اور جو رفتہ رفتہ یہ سانحہ ہوا، اور بہت ہی مختصر تعداد میں یہ لوگ تھے جو مطلب مسلمان بھی کہہ رہے تھے. تو اتنے بڑی تعداد میں مسلمان موجود تھے، خلافت عثمانیہ بھی تھی، باقی بھی، تو اس وقت وہاں سے کیوں اس آواز کو بلند نہیں کیا جا سکا صحیح طریقے سے؟ یا کوئی سستی کی، یا اس عوامل کی کوئی وجہ تھی، کہ کوئی خوف تھا، کوئی اور وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ شدت اختیار نہیں کی جا سکی کہ اس سانحے کو روکا جا سکتا اسی وقت میں؟ جی، میں اس معاملے پہ آتا ہوں، سانحے کو روکنے والے معاملے پہ. لیکن جو آپ نے کہا کہ یہ کوئی منظم سوچ تھی، تو دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کہلاتی ہے تاریخ اور ایک چیز کہلاتی ہے داستان. تاریخ اور داستان میں جس طرح داستان امیر حمزہ بھی ہے اور تاریخ امیر حمزہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے پاس اس وقت. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ داستان کیا ہے اور تاریخ کیا ہے؟ داستان اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے کوئی آثار باقی نہ ہوں. تاریخ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے آثار ہمیں باقی مل جائیں. ٹھیک ہے، مثلاً اگر آپ ابھی بر صغیر کی میں بات کروں تو آپ اشوکا کو دیکھیں گے تو مختلف جگہ پہ آپ کو اس کے آثار مل رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ کوئی تاریخ کی شخصیت تھی جو ایگزسٹ کرتی تھی. اور وہی اگر آپ رام چندر جی کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو ان کے بارے میں صرف آپ کو قصے کہانیاں ملیں گی، کسی جگہ پہ ان کے کوئی آثار آپ کو نہیں مل رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب وہ ایک متھ ہے، وہ ایک داستان ہے. اور یہ اشوکا کیا ہے؟ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، کیونکہ اس کے آثار موجود ہیں. تو جس کے آثار موجود ہوتے ہیں وہ تاریخ کہلاتی ہے، اور وہ حقیقت کہلاتی ہے، وہ سچ کہلاتی ہے، اور اس کے اثرات ہمیشہ مستقبل کے اوپر پڑتے چلے جاتے ہیں. یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو ایک تاریخ سے ہٹا کر اسلام کو ایک داستان بنا دیا جائے، تاکہ لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کی سٹوری تو رہ جائے، لیکن اس کے کسی جگہ پہ کوئی آثار نہ ملے کہ کیا یہ ہستیاں جو تاریخ میں موجود تھیں واقعی یہ موجود تھیں، ان کے کردار کیا تھے، ان کا چال چلن کیا تھا، انہوں دنیا پہ اثرات کیا مرتب کیے. تو یہ جو قبور موجود تھیں، یہ قبور ان کے ہونے کی نشانی تھی، یہ مزارات ان کے ہونے کی نشانی تھی. تو اس نشانی کو اس لیے مٹایا جا رہا ہے تاکہ وہ کردار بھی تاریخ سے مٹا دیے جائیں، ان کرداروں کو داستان بنا دیا جائے، تاریخ نہ رکھا جائے، تاکہ لوگ ان سے سیکھیں نہ، لوگ ان سے کوئی بات سمجھیں نہ. حالانکہ قرآن مجید کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ قرآن مجید ماضی کی ان تاریخ کے واقعات کو، قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو آپ کو انبیاء کے جتنے واقعات ہیں وہ تاریخ کی صورت میں ملتے ہیں، اور پھر ان کی مختلف جگہ پہ نشانیاں بھی ملتی ہیں. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا تو صفا و مروہ بطور نشانی وہاں پہ موجود ہے آج. تو جہاں جہاں نشانیاں ملتی ہیں وہاں تاریخ ملتی ہے، اور اسی کے اوپر پھر آئندہ آنے والی نسلیں عمل کر کے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتی ہیں اور اپنی رستے معین کرتی ہیں. یہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سوچ ڈیولپ کرنا شروع ہو گئی تھی کہ ہم ان تمام آثار کو مٹا دیں تاکہ ان ہستیوں کی تاریخ جو ہے وہ ایک داستان بن جائے، ایک کہانی بن جائے. اور آہستہ آہستہ کہانیاں تو وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں نا، لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیزیں محو ہوتی چلی رہیں، اور ان ہستیوں کے جو کردار تھے وہ لوگوں کے سامنے سے ختم ہوتے چلے جائیں. تو اس سوچ جو بہت عرصہ تک پروان چڑھتی رہی، موجود تھی لوگوں کے درمیان، لوگ کوشش کر رہے تھے، لیکن اسے ایک باقاعدہ گورنمنٹ کی شکل مل گئی آل سعود کے دور میں. اور جب وہ گورنمنٹ کی شکل انہیں مل گئی تو انہوں نے پھر اپنے اس نظریے پر اور سوچ پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا. اور اب جو آپ نے کہا کہ کیوں شدت سے یہ آواز نہیں اٹھائی جا سکی، ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سوشل میڈیا نہیں تھا کہ فوراً ایک خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، واقعہ شروع ہو. مطلب آپ یہاں پہ کسی جگہ آپ اینٹ اٹھائیں گے تو اگلے لمحے ہی پوری دنیا میں وہ خبر پھیل جائے گی، اور وہیں سے اس کے خلاف ریئیکشن یا اس کی حمایت میں بات ہونا شروع ہو جائے گی. اس زمانے میں ایسا معاملہ نہیں تھا، اس زمانے میں مہینوں لگ جاتے تھے خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں. اور پھر اب یہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جنگ عظیم سے لوگ نکلے تھے، ایک نئی تقسیم تھی، لوگ مختلف جگہ پہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے، مسلمان بہت بدحالی کا شکار تھے، نئی نئی نوزائیدہ سلطنتیں وجود میں آ رہی تھیں. اور وہاں پہ کیونکہ جو سعودی عرب میں سلطنت موجود تھی، ایک تو اس جگہ کی مرکزیت کی وجہ سے، مکہ اور مدینہ کی موجودگی کی وجہ سے اس کو مرکز سمجھ کے ایک عام لے مین جو مسلمان ہے وہ اسے یہی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بڑا مقدس ہے، جو وہ کرے گا وہی ٹھیک عمل ہوگا. تو ایک تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ سوچ آ رہی تھی، اور دوسرا جو مقتدر حلقے تھے وہ کیونکہ نئے نئے پنپ رہے تھے، نئے نئے پروان چڑھ رہے تھے، تو انہیں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے فائنینسز کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، اور پیسوں کی ریل پیل تھی وہاں پہ. وہاں سے وہ پیسہ پہنچتا تھا مختلف دنیا کے حصوں میں ان کے منہ بند کرنے کے لیے. یہ کوئی نیا طریقہ آج نہیں ہے کہ پیسوں سے منہ بند کیے جاتے ہیں، یہ اس زمانے سے چلا چلا آ رہا ہے کہ جو بھی بولنے کی کوشش کرتا تھا اس کے بعد اس کا حصہ پہنچ جایا کرتا تھا اور اس کی آواز کو وہاں پہ دبا دیا جاتا تھا. تو یہی ہوا اس جنت البقیع کے معاملے کے ساتھ کہ پہلے جو ہے وہ جب جنت البقیع کو شہید کیا گیا مزارات کو،
تو پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت دنیا کی طرف سے ریئیکشن آیا، جب ان کے منہ بند کر دیے گئے تو پھر جنت معلیٰ پہ حملہ کر کے اسے مسمار کر دیا گیا. تو یہ اس وقت کی صورتحال تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ پیسے کے بلبوتے پہ خاموش رکھا گیا، اور کہیں اگر خبر نہیں پہنچی تو اس وجہ سے خاموش رکھا گیا. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، بڑا آپ نے بہترین طریقے سے اس کی منظر کشی کی کہ یہ 100 سال میں کس طریقے سے اس نے شدت اختیار کی. لیکن اس میں ایک اور سوال جو آپ کی گفتگو سے سامنے آتا وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک ہی مکتب ہے جو اہل بیت کے ان مزارات کو پروٹیکشن دینے کی بات کرتا ہے، ان کی تعمیر کی بات کرتا ہے، ان کے تحفظ کی بات کرتا ہے، جبکہ اور بھی مکاتب ہیں جن کے نظریات میں یہ چیز شامل ہے، لیکن وہ مکاتب کبھی آگے کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، اور وہ بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور وہ اس چیز پہ کافی زیادہ مطلب اپنا ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، اپنی محبت اہل بیت سے اس کا اظہار بھی کرنے کی باتیں کرتے ہیں. لیکن تعمیر جنت البقیع، جنت المولا اور ان کے تحفظ کے لیے کبھی ان کی طرف سے کوئی آواز بہت بلند نہیں. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو پہلے دن سے جو ہے وہ روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہے کہ بعد رسول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو بھی ہاتھ بڑھا یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو ہمیشہ جو ہے وہ آثار رسول کی باقی رکھنے کے لیے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو باقی رکھنے کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد رسول اہل بیت کا دامن تھاما، جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد رسول اپنا ہادی قرار دیا. تو پہلے دن سے وہی لوگ ہیں کہ جو اپنا اس سوچ کو لے کر آج تک آگے چل رہے ہیں، اور آج وہی لوگ ہیں جو اس مقصد کے لیے نظام جنت البقیع کے حوالے سے دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں. کیونکہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ یہ صرف معاملہ آل سعود کی حکومت سے شروع نہیں ہوا، یہ سوچ بہت پہلے سے پنپ رہی تھی، فوراً بعد رسول یہ سوچ آ گئی تھی، لیکن اس وقت جو ہے اس کو عمل میں لانا ممکن نہیں تھا. جب حکومت آئی اور وقت کافی گزر چکا، لوگوں کے ذہن کچھ دوسری طرف مائل ہو چکے ہیں، انہوں نے کچھ اپنے سوچ ہم نظریہ اور ہم سوچ افراد جو ہے اپنے ساتھ شامل کر لیے، تو اس کے بعد انہوں نے یہ عمل کیا ہے. تو پچھلے 1400 سال سے جب بھی جہاں بھی واقعہ پیش آیا ہے وہاں پہ وہی لوگ اٹھے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے مانا ہے، اور جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دل سے مانا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں نہ کسی حکومت کی طاقت کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو جھکایا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی پیسے کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے. مثلاً اگر آپ دور دیکھ لیں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف حکومت ہے کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، تو وہ لوگ کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے نہ اس حکومت کے جبر و ظلم و تشدد کو دیکھا، اور نہ ہی ان کی طرف سے دیے جانے والی مراعات کو دیکھا. انہوں نے جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں کو اپنے بعد اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے، وہ انہی کے دروازے کے ساتھ وابستہ رہے، جن میں سے حضرت ابوذر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. حکومت کی طرف سے کتنی سختیاں کی گئیں کہ انہیں مدینہ بدر کیا گیا، انہیں شام بھیجا گیا، پھر وہاں سے پھر واپس مدینہ بھیجا گیا، مدینہ سے پھر مدینہ بدر کیا گیا. لیکن وہ اس تمام جبر و تشدد کے سامنے بھی ہمیشہ انہوں نے اپنے سر کو بلند رکھا، اور جتنی شام اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہاں پہ مراعات انہیں دی جائیں گی تو وہ شاید اس رستے سے ہٹ جائیں، لیکن انہوں نے اس پیسے کے سامنے بھی اپنے سر کو نہیں جھکایا. اور یہی طرز عمل جو ہے وہی جو ابوذری سوچ ہے وہ ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے، اور آج بھی مکتب تشیع جو ہے وہ اسی سوچ پر قائم ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ اپنی وابستگی کو، اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کو، اہل بیت کے آثار کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھیں گے، چاہے ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے اور چاہے ساری دنیا کی مراعات ہم سے چھین لی جائیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اپنے اسی رستے پر باقی اور قائم رہیں گے. زبان سے محبت کے دعوے کر لینا اور بات ہے، لیکن اس کو عملی پیرائی میں لے کے آنا ایک مختلف. لیکن اس میں کافی قوت اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہے عملی طور پہ لانے کے لیے. علامہ صاحب ایک چیز اور بھی بیان کریں، کیونکہ اب یہ تو ہم نے تاریخی پس منظر کی بات کی، اگر ہم دور حاضر کی بات کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ ایک دنیا کا مضبوط ادارہ تصور کیا جاتا ہے، اور یقیناً اس ادارے کا چارٹر بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول خدا کے فرامین، مولا علی کے جو فرامین تھے ان سے انہوں نے بہت ساری چیزیں اخذ کر کے اس چارٹر کو بنایا. انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، مذہبی تحفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ان اداروں کے اندر بھی ہم نے کوئی خاص ہلچل نہیں دیکھی. علامہ اقبال کی شاعری بھی اسی سوچ کی طرف جاتی ہے، تو کیا علامہ اقبال کی شاعری صرف ایک تخیل تھی، یا واقعی میں علامہ اقبال کی شاعری کا حقیقت کا کوئی عنصر اس میں شامل تھا؟
دیکھیے 2 حصے ہیں آپ کے سوال کے. ایک تو یونائٹڈ نیشنز کا معاملہ. یونائٹڈ نیشنز نے آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے آلریڈی ایک آرگنائزیشن بنا رکھی ہے, اور وہ جہاں جہاں انہیں کوئی خبر ملتی ہے کہ یہاں پہ آثار قدیمہ موجود ہیں, وہ وہاں پہ جا کے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں کی حکومتوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہاں پہ فنڈس کی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کچھ وہ کر سکتے ہیں اس جگہ کے تحفظ کے لیے وہ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن جو معاملہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کا ہے, وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو یہودی لابی ہے جو چاہتی ہے, جو تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس تاریخ کو داستان بنا دیا جائے, وہاں پہ بھی ان کا ہی تسلط موجود ہے. یونائٹڈ نیشنز بھی جو ہے وہ اس استعمار کا, بالخصوص اس صہیونی استعمار کی ایک لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہے. جو قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اقوام متحدہ نے اگر کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اسے اپنا یہ طریقہ کار, اپنا یہ رویہ بدلنا پڑے گا کہ کچھ خاص لوگوں کی لونڈی بن کر, کچھ خاص لوگوں کے غلام بن کر جو ہے وہ کام نہ کریں. تو یہاں پہ یقیناً انہیں بھی جب وہ ان ہستیوں کی فرامین سے جو ہے مستفید ہو کر اپنے لیے قوانین بنانا چاہتے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ حکومت سعودیہ پر جو ہے وہ اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ ان آثار کو جو ہے, حالانکہ اس ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں, جو حجاز اور نجد کا علاقہ ہے, وہاں پہ جتنے یہودیوں کے آثار ہیں انہیں محفوظ کیا جا رہا ہے. ان سب کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات بھی وہاں کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ آثار, ان ہستیوں کے آثار کے جن کے نام پہ وہ حکومت کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص سوچ ہے, کوئی خاص اس کے پیچھے جو ہے وہ پروگرام ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن وہاں پہ پھر وہی معاملہ ہے کہ اقوام متحدہ کو بھی اپنے کام چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ پیسے وہیں سے, جہاں سے تیل نکلتا ہے وہیں سے پیسے آتے ہیں. تو وہ جس طرح انہیں فیڈنگ ہوتی ہے, جہاں سے انہیں فائدہ ہوتا ہے, وہیں پہ وہ اپنے قوانین بھی نافذ کرتے ہیں اور وہیں پہ لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ جہاں سے انہیں فائدہ پہنچ رہا ہو وہاں پہ وہ کوئی اس طرح کا عمل نہیں کرتے. تو ایک نام کا ادارہ اس وقت دنیا میں باقی ہے, ورنہ جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ کام کر نہیں رہے ہیں. جی لیکن جو اس وقت حالات چل رہے ہیں امت مسلمہ کے, اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ واقعی میں صرف ایک لونڈی کا ایک کردار ادا کر رہی ہے. علامہ صاحب, ایک تاثر اور دیا جاتا ہے کہ مزارات تعمیر نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کی عبادت میں شرک ٹھہرتا ہے اور لوگ یہاں پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں. قرآن سے ثابت نہیں ہے, کچھ سنت میں ایسی چیز نہیں ہے. تو کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل, کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ یہ جو ہم مزارات کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں, یہ قرآن اور سنت کے بالکل ہم بھلا ہم درست بات کر رہے ہیں, یا واقعی میں یہ بات درست نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیے اسلام جو ہے وہ ہمیشہ آثار کو محفوظ رکھنے کی باتیں کرتا ہے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے, مطلب قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ خداوند عالم نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا, وہاں پہ صفا اور مروہ کو, جو 2 پہاڑیاں ہی تو ہیں نا, یہاں پہ بھی یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ مزارات کیا ہیں, پتھر کے بنے ہوئے تو ہیں, قبر کیا ہے, مٹی کا ڈھیر ہی تو ہے, اس سے کیا مل سکتا ہے اور کیا چیزیں ہیں. اور وہاں پھر قبر میں تو پھر کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے نا. اس صفا اور مروہ تو وہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے نیچے کوئی بھی موجود نہیں ہے, صرف پتھروں کے 2 ڈھیر ہیں. اور خداوند عالم ان پتھروں کے ڈھیروں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ, یہ 2 پہاڑیاں خداوند عالم کی نشانیوں میں سے ہیں. اس کا مطلب وہ جگہیں کہ جہاں سے خداوند عالم کی یاد تازہ ہو سکے, وہ جگہیں کہ جہاں سے خداوند عالم کے دین کا احیاء ہو سکے, وہ اللہ کی نظر میں شاعر اللہ ہوتی ہیں. اور ان کی بقا اور ان کو باقی رکھنا جو ہے وہ خداوند عالم کا توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان جگہوں کی بقا جو ہے اس کے لیے وہ کوشش بھی کریں اور انہیں ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے اقدامات بھی, عملی اقدامات کریں. تو یہ مزارات کا جو معاملہ ہے, جہاں تک آپ نے سجدے وغیرہ کی بات کی ہے, تو سجدہ جو ہے وہ عبادت کا سجدہ صرف خداوند عالم کی ذات گرامی کے لیے ہے. جب بھی عبادت کا سجدہ کیا جائے گا تو خدا کے لیے کیا جائے گا. لیکن اگر تعظیم کا معاملہ ہے تو خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کرایا. ٹھیک ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام تو خدا نہیں ہے نا, وہ تو پہلے بشر ہیں, پہلے انسان ہیں. لیکن کیا ہے, خداوند عالم کی حجت ہے. تو ان کی طرف خداوند عالم نے تمام ملائکہ کو, جو معصوم مخلوق تھی, ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی جانب جھکایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے سامنے جو ہے وہ سر کو جھکانا, لیکن اس کے سامنے جس کے سامنے خدا جھکانا چاہے, کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے. خدا نے پہلے دن ہی اس نظریے کی بنیاد رکھ دی تھی کہ جو خداوند عالم کی بنائی ہوئی حجتوں کی جانب خدا کے حکم سے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, وہ خداوند عالم کا
قریبی ہوتا ہے, خداوند عالم کا مقرب ہوتا ہے, اور وہ کہ جو خداوند عالم جن کی جانب جھکانا چاہے اور نہ جھکے وہ شیطان اور ابلیس کہلاتا ہے. تو یہ جن ہستیوں کے مزارات ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جانب خداوند عالم نے پورے عالم انسانیت کو ہی نہیں, پوری کی پوری تمام عالمین کو جن ہستیوں کی جانب متوجہ کیا ہے, جن ہستیوں کی جانب خداوند عالم نے راغب کیا ہے, تو ان ہستیوں کے مزارات جو ہیں وہاں پہ چلے جانا اور وہاں پہ جھک جانا. بلکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میرے سامنے آ گئی کہ سورہ نساء میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے حبیب, جب یہ لوگ گناہ کر لیں, اپنے نفس پہ ظلم کر لیں, اور اب یہ چاہیں کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے اور انہیں معافی مل جائے, تو معافی کی شرط یہ ہے جاؤ کا, یہ تیرے پاس آئیں. واستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول, تیرے پاس آ کر خدا سے معافی مانگے اور اے میرے رسول تو بھی ان کے لیے معافی طلب کر لے. لوجد اللہ توابا رحیما, تو پھر یہ خدا کو تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے. تو اب گناہوں کی معافی کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ شرط رکھی ہے, اور قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا ہے. تو اب آج بھی اگر کسی گناہ گار کو اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے تو قرآن مجید میں شرط یہی ہے کہ جاؤ کا, ہے میرے حبیب یہ تیرے پاس آئیں گے تو پھر انہیں ان کے گناہوں کی معافی ملے گی. تو اب اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے تو کوئی تو جگہ معین ہونی چاہیے نا, کہ جہاں پہ ہم رسول کے پاس پہنچیں اور وہاں پہ جا کر, اور وہ جگہ کیا ہے, آج وہ جگہ روضہ رسول ہے کہ جہاں پہ ہم نے جانا ہے, اور وہاں پہ ان کے پروگرام میں یہ بھی موجود ہے کہ ہم اس روضہ رسول کو بھی باقی نہیں رہنے دیں گے. یہ تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور پوری دنیا کی جانب سے دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ عمل نہیں کر پا رہے, ورنہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں, ان کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس بات کو کہا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم روضہ رسول کو بھی ڈھائیں گے, ہم ان آثار کو بھی ختم کریں گے. تو یہ ہماری ایک آواز ہے, جس آواز کی وجہ سے آج روضہ رسول بھی باقی ہے, اور یہ ہماری آواز ہے کہ آج جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں مزارات تو نہیں ہیں لیکن قبروں کی نشانیاں موجود ہیں, وہ اسی آواز کی وجہ سے موجود ہیں. تو خدا نے ہمیں قرآن مجید میں متوجہ کر دیا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو آپ کو ان ہستیوں کے حضور جا کے پیش ہونا ہے, اور یہ اگر آپ کے لیے معافی طلب کریں گی تو پھر جو ہے وہ خداوند عالم آپ کو معاف کرے گا. تو اس کا مطلب ان کے مزارات بھی زندہ ہیں اور یہ بھی زندہ ہیں کہ جن کے حضور ہمیں جا کے پیش ہونا ہے اپنی معافی کے لیے, اپنی مغفرت کے لیے, اپنی توبہ کے قبول کروانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب. اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم جنت البقیع کے حوالے سے یا تحفظ شاعر اللہ کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں تو یہ آواز زیادہ تر مظلومیت کی جانب سے اٹھتی ہے, اور دنیا میں ایک اصول ہے کہ لاٹھی اس کی چلتی ہے جس کے پاس قوت اور غلبہ ہو. تو کیا مظلومیت یا صبر کے ساتھ اس آواز کو اٹھایا جاری رکھا جائے, یا کب تک ایک قوت کے سامنے ہم ڈٹے رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقتیں انٹرنیشنلی اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ صبر کے ساتھ کھڑے رہنا آج کل بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, تاریخ میں ہمیشہ تذکرے جو ہیں وہ مظلومین کے ہی محفوظ رہ جاتے ہیں. ظالمین کا ہمیشہ تذکرہ جو ہے وہ بڑا مختصر تذکرہ ہوگا اور بہت ہی برے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. ہمیشہ تذکرہ جو ہے وہ مظلوم کا ہی باقی رہے گا. آپ تاریخ, انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ کے سامنے جو تذکرے محفوظ رہ جائیں گے وہ تذکرے صرف انہی لوگوں کے ہوں گے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنے مشن کو, اپنے مقصد کو باقی رکھا ہے, جن میں سر فہرست حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے کہ جن کے سامنے ایک سلطنت تھی کہ جس سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اور یہاں پہ 72 افراد جو ہے اس سلطنت کے مقابلے میں اٹھے تھے. لیکن آج دنیا میں ہر حریت کی آواز اٹھانے والا, وہ کسی مذہب سے ہو, وہ کسی مسلک سے ہو, وہ کسی قوم سے ہو, وہ کسی علاقے سے ہو, وہ اپنا ہیرو جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلومیت کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے, اور مظلومیت ہی تاریخ پر اثرات مرتب کرتی ہے. تو اس لیے ہم نے مظلومیت کا ہی رستہ اختیار کیا ہے, اور اسی رستے کو لے کر ہم آج تک آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ کب تک جو ہے وہ ہم صبر کا دامن تھامے رہیں گے اور کب تک جو ہے وہ صبر کے ذریعے ہم ظلم کے خلاف ڈٹے رہیں گے, تو جب تک یہ آیت موجود رہے گی کہ ان اللہ مع الصابرین, اس وقت تک جو ہے وہ صابرین صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ ظلم کو سرنگوں کرتے رہیں گے. زبردست, بہترین آپ نے اس خیالات کا اظہار کیا. علامہ صاحب, ایک اور چیز, اب کیونکہ جب ہم یوم نظام جنت البقیع کی بات کرتے ہیں تو جو آقا موسوی کی کاوشیں ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کس طرح اپنی آواز کو پوری دنیا میں بلند کیا, اور یقیناً یہ صحرا بھی آقا موسوی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے جس انداز سے جنت البقیع کی مظلومیت کو اجاگر کیا اور زندہ کیا, اور یقیناً وہ بے سر و سامانی اور غربت میں اپنی مدد آپ کے تحت, جبکہ بین الاقوامی قوتیں بھی اس کے خلاف تھی. تو اس ایشو پہ بات
جب ہم کرتے ہیں تو یہ ہر سال اجاگر ہوتا گیا، مسئلہ آگے بڑھتا گیا. تعمیر کرو، جنت البقیع تعمیر کرو. 4 بر اعظموں سے ہر سال آواز بلند ہوتی ہے، بیشتر ممالک سے آواز بلند. کیا یہ قوت فکر و معرفت کا اس کی وجہ تھی، یا اس پہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ تائید روحانی یا غیبی شامل تھی؟ جی، تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا حضرت ابو ذر کا. وہ شخصیت کے جو نام تو ابو ذر ہے لیکن دنیا کے حوالے سے بے زر ہیں. ٹھیک ہے، پاس کوئی مال و دولت موجود نہیں ہے، حکومتیں ان کے خلاف ہیں، انہیں جو ہے وہ ملک بدر کیا جا رہا ہے، سب کچھ ان سے چھینا جا رہا ہے، لیکن وہ زیادہ حق سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جب وہ زیادہ حق سے نہیں ہٹتے تو پھر یقیناً وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرما دیا، کہ خداوند عالم کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، تو پھر حق کی تائید جو ہے، جس کے ساتھ حق ہے اس کی تائید یقیناً شامل ہو جاتی ہے. تو قائد ملت جعفری آغا حامد علی شاہ موسوی نجفی جو ہیں، وہ اسی سیرت ابو ذری پہ قائم رہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی انہوں نے کبھی بھی اپنی حق گوئی کو ترک نہیں کیا. اور جب آپ حق گوئی کو ترک نہیں کرتے تو وہ کہ جنہیں خداوند عالم نے حق کے ساتھ قرار دیا ہے، ان کی تائید، ان کی جو روحانی مدد ہے وہ یقیناً ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اور یہ آقا موسوی کی ایک، جسے آپ کہیں کہ ایک ان کی ایک ول پاور تھی، ایک ان کے اندر وہ ڈٹ جانے کا ایک جذبہ موجود تھا، جو انہوں نے پہلے دن سے ہی ارشاد فرما رکھا تھا کہ ہم ہمیشہ حق کے راستے پہ قائم رہیں گے، چاہے دنیا جو ہے وہ اصحاب حسین کی طرح ہمارا ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، ہم ہمیشہ جو ہے اس حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اور حق کے راستے پہ قائم رہیں گے. تو وہی اپنے ان بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے آقا موسوی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس مال دنیا موجود ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس حکومتوں کی تائید موجود ہے یا نہیں ہے، یا حکومتیں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں. وہ اپنے حق کے راستے پہ ہمیشہ قائم رہے، چاہے کتنی صعوبتیں اٹھانی پڑیں، کتنی مشکلات اٹھانی پڑیں، کتنی دشوار ترین رستوں سے گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی اس آواز کو، کہ جو خود ان کی جدہ جناب سیدہ کے حق کے لیے آواز تھی، جو اسلام کی سربلندی کی آواز تھی، انہیں ہمیشہ اس آواز کو سربلند رکھا. اور یقیناً جب کوئی ہستی جو ہے وہ اپنی ذات کو پس پشت کر کے اور اس سارے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے تو پھر یقیناً ان ہستیوں کی طرف سے اور خداوند عالم کی طرف سے تائید شامل ہو جاتی ہے. اور یقیناً آقا موسوی کے ساتھ وہ تائید شامل تھی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر، ایک بڑی مختصر سی جگہ پر بیٹھ کر ان کی آواز پوری دنیا میں پھیل گئی. اور آج ہر جگہ سے، ہر دنیا کے حصے سے جو ہے، جو ایک کمرے سے آواز اٹھی تھی تعمیر کرو جنت البقیع تعمیر کرو، آج دنیا کے ہر خطے سے، ہر گوشے سے، ہر کونے سے وہ آواز اٹھ رہی ہے. یہ یقیناً ان کی ول پاور اور ان کی اپنے استقامت اور جو ان کے ساتھ تائید غیبی تھی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ آواز پوری دنیا میں موجود ہے. بالکل. علامہ صاحب، ایک اور چیز کہ اس نظریے میں شدت بے تحاشا موجود تھی، لیکن اب دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ آپ کہہ لیں کہ سوچ جو اس کی وجہ بنی انہدام کی، اب اس میں ہم کو تھوڑی سی تبدیلی بھی محسوس کر رہے ہیں. کچھ نرمی سی ہے خبروں میں. اگر ہم دیکھیں ان کے جو کام ہے، ایکشنز ہیں، ان کو دیکھیں تو کچھ چینج آ رہی ہے، خاص کر اس خطے کی اگر ہم بات کریں جہاں پہ یہ ہمارے سارے ہمارے مزار موجود ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا تجاویز دیں گے کہ اب اس دور حاضر میں ہمیں اپنے یوم انہدام جنت البقیع کی جو تحریک ہے، اس کو کس طریقے سے مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے، یا کس طرف اس کو لے کے چلیں تاکہ ہم اپنے مقصد کی طرف مزید گامزن ہو؟ دیکھیے، یہ تو بات بڑی واضح ہے کہ دنیا کی پراسپیرٹی جو ہے، ترقی دنیا کی اور امن دنیا کا جو ہے، وہ اسی بات میں مضمر ہے کہ وہ اس رستے پہ چلیں جو رستہ محمد والی محمد کا رستہ ہے. اور وہ رستہ کیا ہے؟ وہ رستہ شدت کا رستہ نہیں ہے. وہ رستہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کرو. اور اب ان کو بھی جو وہاں پہ حکومت میں موجود ہے، آل سعود، اس بات کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ آپ لوگوں کو دبا کے نہیں رکھ سکتے. دنیا جس جگہ پہ پہنچ چکی ہے، ہر لوگوں کے اندر شعور اجاگر ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر پڑھنے کی سوچ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، لوگ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. لکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ تھوڑے سے آگے بڑھ کے لوگ چیزوں کو ریشنلی سوچنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب انہیں بھی اس بات
کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو نظریہ ہم لے کے چل رہے تھے، سختی کا نظریہ، شدت کا نظریہ، وہ نظریہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا. تو اب ان کے رویوں میں بھی نرمی آنا شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، سوشلی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، مذہبی سطح پر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیونکہ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے ان کا پیسے کا سورس تھا وہ سورس تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب ہمیں ملٹیپل سورسز کریٹ کرنے ہیں. ان ملٹیپل سورسز کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں میں نرمی لے کے آنی پڑے گی، اور وہ نرمی آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو اب یہاں پہ بھی یہ آواز جو ہے اس کو تو عالمی سطح پہ ہمیشہ ہم نے بلند کرنا ہے جب تک کہ وہ مزارات تعمیر نہیں ہو جاتے. ہر شخص تک ہم نے اپنی بات کو پہنچانا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جس طرح وہاں پہ سوچ کی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، تو سفارتی سطح پہ جو ہے وہ وہاں پہ بھی ہمیں بات چیت ان کے ساتھ ضرور کرنی چاہیے، ان کے ساتھ خط و کتابت کرنی چاہیے، ہمارے وفود کو ان کے ساتھ جا کے ملاقات کرنی چاہیے، اور ان مزارات کی دوبارہ جو ہے وہ تعمیر سے ان کو جو فائدے پہنچ سکتے ہیں ان فائدوں سے بھی انہیں آشنا کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ جلد از جلد یہ مقدس مزارات دوبارہ تعمیر ہو سکیں اور پھر سے جو ہے وہ امت مسلمہ جو ہے وہ سربلندی کے سفر پہ نکل سکے. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب. اس میں ایک اور چیز پھر ہمارے پاس آتی ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا پہلے سے ایک طے شدہ معاہدہ موجود ہے، جس میں جنت البقیع کی تعمیر کے حوالے سے بھی ہم نے چیزیں منوائی حکومت سے، ان کو بتایا گیا. مگر آگے بڑھنے کے لیے عزمت رفتہ کی ان مزارات کی بحالی اور شان و شوکت کے ایجنڈے پر قائم رہنے کے لیے آپ کے خیال میں کون سے فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے جس معاہدے کا تذکرہ کیا، موسی جنیجو معاہدے کے نام سے سن 1985 سے، اس معاہدے کے اندر یہ شک شامل تھی کہ حکومت پاکستان اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ حکومت سعودیہ پر جو ہے وہ اس دباؤ ڈالے کہ ان مزارات کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. تو اب جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ جہاں ہمیں حکومت سعودیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، انہیں خطوط اور لکھنے کی، ان تک وفود بھیجنے کی ضرورت ہے، وہیں پہ ہمیں اپنی حکومت کو بھی اس جانب متوجہ کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے وہ آئینی طور پر اس بات کے پابند ہیں، آپ ہم سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اور آپ کیونکہ ملک کے اندر ایک جمہوری حکومت بھی قائم ہو چکی ہے، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جا کے بات چیت کر کے اور انہیں یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک آلریڈی ایک معاہدے کی زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ بھی جو ہے وہ حکومتی سطح پر، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم اپنی ضروریات کے لیے ان سے سوال کر سکتے ہیں، ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہماری حکومت کو، تو ہم دستے سوال لے کر ان لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس معاملے میں کھڑے ہونے میں کیا آر ہے، اور یقیناً مجھے پوری امید ہے موجودہ حکومت سے کہ وہ یقیناً اس سلسلے میں اگر ہم انہیں یاد دہانی کروائیں اور اس سلسلے میں انہیں باور کروائیں، جس طرح جون میں میدان میں جنت البقیع آ رہا ہے، تو یقیناً طریقۂ نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے اس دن پہ جہاں ہماری جگہ آواز احتجاج بلند کریں، وہاں ہمارے ایک وفد کو جا کے اعلیٰ سطح پر ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ اور وزیر اعظم کے ساتھ، صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، تاکہ یہ بھی ہمارا مطالبہ جو حکومت پاکستان کے ذریعے بھی حکومت سعودیہ تک پہنچے، اور جب حکومتی سطح پہ باتیں ہوتی ہیں تو یقیناً ان کو پذیرائی ملتی ہے اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے. بے شک یہ کام ضرور ہونا چاہیے. اب علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کیونکہ ہر محبان اہل بیت کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت البقیع اور جنت المعلا کی زیارت کرے اور اس کو اسی شان و شوکت کے ساتھ دیکھے جو کہ دور حاضر میں موجود نہیں ہے. تو آپ بھی جنت البقیع گئے، کیا جذبات تھے آپ کے؟ دل یقیناً کس طرح محسوس کر رہا تھا، کیا عالم تھا جب آپ نے پہلی دفعہ وہاں پہ دیکھا مزارات کو، اور خاص کر وہاں پہ جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کے بعد جو سختی کی جاتی ہے، تو اس پہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں آپ. جنت البقیع بڑی مظلومیت کی جگہ ہے. میں جب پہلی دفعہ گیا تو ایک تو انہوں نے مخصوص اوقات رکھے ہیں جن اوقات میں آپ جنت البقیع میں جا سکتے ہیں، مثلا فجر کی نماز کے بعد آپ جا سکتے ہیں، یا عصر کی نماز کے بعد آپ جا سکتے ہیں، اور خواتین کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اجازت ہی نہیں؟ جی، خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ایک سوچ پیدا کی گئی ہے کہ خواتین قبرستان میں نہیں جا سکتی، اور وہ سوچ بھی اسی لیے پیدا کی گئی کہ جنت البقیع کی طرف آنے سے خواتین کو روکا جا سکے. تو خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ. مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کے بعد. میں اس پہ بھی آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت، لیکن خواتین کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، کیا یہ اسلامی طور پر اس میں کوئی چیز موجود ہے؟ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبروں پر جانے کی تائید کی گئی ہے اور رغبت دلائی گئی ہے کہ قبور پر جاؤ، اور وہ جگہ جو ہیں وہ تمہارے لیے عبرت کا باعث ہیں. وہاں سے تمہیں ان جگہوں کو جب دیکھو گے تو تمہیں خود سیکھنے کے لیے وہاں سے ملے گا. ہاں، ہر ایک کے لیے. جی بالکل ضرور، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی کسی طرف کوئی ممانعت موجود نہیں ہے. تو اب وہاں پہ صورتحال ہے، خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے. مرد حضرات کے لیے 2 وقت، صبح نماز فجر کے بعد
اور عصر کے بعد بھی اس لیے کہ جتنے جنازے اس علاقے میں ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر انہیں جن کو جنت البقیع میں دفنانے کی اجازت ہوتی ہے جنت البقیع کے پچھلی جانب، تو وہ جنازے کیونکہ لے کے جاتے ہیں تو اس وقت وہ جنت البقیع جو ہے وہ کھلتی ہے. اور بہت دل دکھتا ہے کہ جب آپ مزار رسول اور جنت البقیع کے درمیان کھڑے ہوئے ہوں اور آپ ایک طرف نگاہ کریں تو آپ کو گنبد خضرا دکھائی دے، اور دوسری طرف جب آپ نگاہ کریں تو اسی رسول کی بیٹی کی جو ہے وہ بے سایہ و بے نور قبر وہاں پہ آپ کو دکھائی دے، جہاں پہ دن میں سایہ نہیں ہے اور رات میں روشنی کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آج بھی جنت البقیع ایک زندان دکھائی دیتا ہے. آپ اگر وہاں پہ چلے جائیں، کیونکہ زندان میں نے اس لیے کہا کہ فوجیوں کی اور جلادوں کی اور زنجیروں کی اور سلاخوں کی موجودگی زندان میں ہوتی ہے، قبرستانوں میں نہیں ہوتی. لیکن آپ جنت البقیع میں اگر جائیں تو وہاں پہ آپ کو جلاد بھی نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو فوجی بھی نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو وہ زنجیریں بھی نظر آئیں گی، وہاں پہ آپ کو وہ سلاخیں بھی نظر آئیں گی کہ جو آپ کو ان مقدس مزارات، مقدس قبروں کے نشانوں کے قریب بھی جانے سے وہاں پہ روک رہے ہوں گے. اور اگر ان جگہوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھ سے کوئی ایک آنسو نکل آئے تو باقاعدہ وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور آپ کے ساتھ آ کے وہ بدسلوکی کریں گے. میں جب پہلی دفعہ وہاں گیا تو وہاں پہ پہنچ کے جب آپ اس منظر کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس جگہ پر. اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میرے ہاتھ میں ایک زیارت نامہ بھی موجود تھا جنت البقیع کی مقدس ہستیوں کے حوالے سے. تو فوراً وہاں پہ کھڑا ہوا ایک جلاد میرے پاس آ گیا اور اس نے وہ زیارت نامہ میرے ہاتھ سے لیا، اور جس زیارت نامے پہ خدا اور رسول کے اور پاکیزہ ہستیوں کے نام لکھے ہوئے تھے میرے سامنے اس نے چاک کیا، اور وہ چاک کر کے اس نے قبرستان میں پھینک دیا. اور پھر اس کے بعد گھنٹہ بھر وہ شخص جو ہے وہ میرے ساتھ وہاں پہ بحث کرتا رہا اور مسلسل ان ہستیوں کے بارے میں سب و شتم اپنی زبان سے جاری کرتا رہا. تو یہ دکھ اور درد کا ماحول تو آج بھی وہاں پہ موجود ہے، اور خدا کرے کہ جلد یہ معاملہ وہاں پہ ختم ہو جائے، پھر یہ مزارات تعمیر ہو سکیں اور لوگ اسی محبت کے ساتھ وہاں پہ جائیں، اور جس طرح وہ ان ہستیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے مزارات کو اس طرح دیکھ پائیں، اور وہاں پہ جا کے خداوند عالم کے حضور شکرانہ ادا کر پائیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ یقیناً کوئی ایسا پیغام بتائیں کہ جو ہمارا عنوان ہے اس کے حوالے سے جنت البقیع کے ضمن میں آپ اپنا کلام پیش کریں، کچھ آخری پیغام ضرور ہمیں بتائیں. دیکھیے، متفقہ حدیث موجود ہے تمام مکاتب فکر میں کہ رسول نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اگر ان دونوں سے جڑے رہو گے، شرط رکھیے ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، تو تم پھر میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے. تو میں تمام عالم اسلام کو یہی پیغام دوں گا کہ جس طرح قرآن مجید کی عزت و تکریم کرتے ہیں، قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن مجید کو چومتے ہیں، قرآن مجید کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، بعین ہی اسی قرآن مجید کی دوسری ثقل کا نام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور پھر وہ ہستیاں بھی جنہیں ہم اصحاب کبار کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے رسول اللہ کا پیغام اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا رہا، تو ان تمام ہستیوں کو بھی وہی اہمیت دیں، وہی محبت کا اظہار کریں کہ جو قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں. اگر قرآن مجید کی جلد کو چومنا جو ہے وہ جائز ہے اور قرآن مجید کا بوسہ لینا جائز ہے اور اس کا احترام کرنا جائز ہے، تو پھر یہ جو تمام مزارات ہیں یہ بھی یوں سمجھیں کہ وہ جو قرآن ناطق ہے اس کے خلاف ہیں. تو ان جگہوں کے ساتھ بھی محبت جو ہے وہ ضروری ہے، ان جگہوں کو بھی چومنا، ان جگہوں کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے تمام عالم اسلام کا یہ متفقہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ جنت البقیع اور جنت معلیٰ کے ان مزارات کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کل روز محشر یہ کہنے کے قابل ہو جائیں کہ یا رسول اللہ، ہمارا تعلق اس گروہ کے ساتھ نہیں تھا کہ جس نے آپ کے آل کے اور آپ کے اصحاب کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی، بلکہ ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج کے آثار کو باقی رکھنے کی کوشش میں شامل تھے. بالکل علامہ صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. آج کے آپ ہمارے مہمان تھے. یقیناً بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے محبان اہل بیت کے دماغوں میں ہوتے ہیں، اور آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ان کے جوابات دیے. یقیناً ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ لوگوں سے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.